السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کو آزاد کرو، یہ چیز جتنی دبائی جا رہی ہے اتنی دب نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں اس چیز کو منظر عام پر لانا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سے میں ایک ویڈیو آج شیئر کروں گا کہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر یہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ صرف ایک طرف کی پکچر دکھائی جا رہی ہے، ایسے ان تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر جو اسرائیل کے حامی ہیں وہ آپ کو صرف یہی دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ساری کی ساری تباہی وہیں ہو رہی ہے، اور اسرائیل پر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ غلط ہیں، اور یہی موقف آپ کو ہر جگہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرفہ چیزیں دکھانا یہ میڈیا اور صحافت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اسرائیل بھی ریٹیلیشن میں کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل میں عوام مر رہی ہے تو فلسطین میں بھی بہت بڑی تعداد میں عوام مر رہی ہے، جسے نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ گویا اسرائیل میں مرنے والے ہی مرنے والے ہیں، فلسطین میں مرنے والے گویا ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کوئی شے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بددیانتی ہے اس میڈیا کی، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو جو قائم کیا تھا اس کے اوپر بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے پیچھے کی تفصیلات بتاؤں کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ورلڈ وار 1 کے بعد کس طریقے سے اس ملک میں انہیں لے کے آیا گیا، اور ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہاں کیا ہوا، یہ تمام تفصیلات اگر آپ نے جاننی ہے تو مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تاکہ اس تاریخ پر بھی ہم بات کریں۔ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ آیا یہ لوگ یہاں پر آئے کیسے، پہنچے کیسے۔ So it's very important for you to know all that کہ اسرائیل باہر کے لوگ ہوتے ہوئے انہوں نے اس ملک میں اپنے قدم جما کر یہاں کے باسیوں کے ساتھ کیا کیا۔ اصل میں تو فتنہ و فساد انہوں نے مچایا ہے، تو فتنہ و فساد مچاتے، اور پھر اس کے بعد، اور وہ بھی ایسا کہ 75 سال سے فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہی حرکتیں ہیں جو انڈیا نے بھی کشمیر میں کی ہوئی ہیں، اور کشمیری جب اس کو خلاف ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم دہشت گردی کر رہے ہو۔ ایک تو تم ان کے گھر میں گھس پیٹیے بیٹھ گئے ہو، اور ان کے ملک کے بھی تم نے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہ بات اسرائیل اور انڈیا دونوں کے لیے ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہو کہ وہ اف بھی نہ کریں۔ اس لیے اس موقف پہ انڈیا اسرائیل کے بڑی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ یہ یہود و ہنود یہ ایک ہی ہیں، اور ان کی حرکتیں اور دماغ بھی ایک ہی جیسے ہیں، انہوں نے کام بھی ایک ہی جیسے کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اگر اسرائیل کو اچھا بتانا شروع کر دیا تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا، کہ کشمیر میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے اوپر کچھ بولیں گے تو کشمیر میں بھی یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ مظاہرے بھی دیکھیں، اور ایک ماں، میں آپ کو ایک ماں کی ایک کلپ بھی دکھاؤں گا جس کا بیٹا انٹرویو دے رہا ہے صحافیوں کو، اور اس نے اپنے چہرے پہ ماسک پہنا ہوا ہے، تو ماں نے آ کر اس کے چہرے پہ سے ماسک ہٹا دیا۔ کہتے بیٹے، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں پھر وہ منہ چھپایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کلپس دیکھیں آپ، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی مدد کرے، اور ظلم اور بربریت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے جرنیلوں کو جنگ پر بھیجتے تو ان سے یہ بات ضرور کہتے تھے کہ دیکھو، عام شہریوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، جو تم پر حملہ نہ کرے اس پہ حملہ نہ کرنا، کسی کی دینی عبادت گاہوں کو، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو خراب نہ کرنا، نیست و نابود نہ کرنا۔ اسی طرح ان کے جو پریسٹس ہیں ان کے ساتھ عزت کے ساتھ معاملہ رکھنا، کوئی تم سے نہیں لڑتا اس سے نہ لڑو، کسی بزرگ کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، ان کو کوئی تکلیف اور گزند نہ پہنچاؤ، درخت نہ کاٹو، کھیت نہ تباہ کرو، کھانے نہ برباد کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ
اللہ ہدایت. بہرحال آپ ویڈیوز دیکھیں. السلام علیکم.